بار بابا سے بلند درود پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الصلاۃ والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ القائم بالحق. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین طاہرین المعصومین المظلومین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمام تعریفیں، تمام حمد، ہر طرح کی مناجات اس رب سے جو کہ یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے، مستجاب کرنے والا ہے، حاجتوں کا، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، دلوں کی بے چینیوں سے باخبر ہے. یقیناً وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. اور اس سے بہتر نہ کوئی کارساز ہے، نہ اس سے بہتر کوئی مددگار، کہ وہ صاحب قدرت بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، اور جس طرح جس چیز کو جیسے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے، نہ صرف یہ کہ خلق کرتا ہے بلکہ اپنے لکھے ہوئے مقدر کو بھی اپنی رضا سے بدل سکتا ہے. اسی پالنے والے کی بارگاہ میں ہم استدا کرتے ہیں کہ وہ اپنے حبیب پر اور ہمارے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا درود، اپنی برکت، اپنی رحمتیں اس قدر نازل فرمائے کہ جو اس کے عرش کے وزن سے بھی بہت زیادہ ہوں. یقیناً وہ سرکار کہ جنہوں نے دین کو پہنچایا اور دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی آخری سانس تک صرف کر دی بلکہ اپنی اولاد کو بھی وہی تربیت دی، اور ان کی اولاد نے دین خدا کو ہمیشہ اپنی جانوں سے افضل رکھا، اور جس وقت بھی دین کی بات آئی تو اپنی جانوں کو دینے سے بھی گریز نہیں کی. عزیزان محترم، محرم کی دوسری تاریخ ہے اور آج ہم اپنے موضوع پہ جس پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے ولایت کی فداکار خواتین، یا ان خواتین کا ذکر کیا جائے گا، ان خواتین کو یاد کیا جائے گا کہ جنہوں نے ولایت پر اپنی جان نچھاور کی، یا اپنی پوری زندگی کا ان کا مقصد ہی ولایت کی پاسداری تھا، اس کا پروٹیکشن تھا، اس کی حفاظت تھا. کبھی وہ سامنے آئیں لیکن عمر کا ایک طویل حصہ انہوں نے بغیر اپنے آپ کو ظاہر کیے ہوئے اس حد تک ولایت کی نگہداری کی کہ اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو اس وقت کا ولی خدا شاید ہی سنبھل پاتا دشمنوں کی سازشوں سے، اور دشمنوں کی نگاہوں میں وقت سے پہلے آ جاتا. یہ ایک
طویل داستان ہے، ہر دور میں ولی رہا ہے اور ہر دور میں ولی کے ساتھ اس کے فداکار رہے ہیں، اور یہ فداکار صرف مرد ہی نہیں تھے بلکہ ان میں خواتین بھی برابر کی شریک تھیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے اپنی بساط بھی کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے میں ان تمام موضوعات کو پیش کر سکوں قرآن کے حوالے سے اور دیگر روایتوں کے حوالے سے جو ہمارے معصومین نے ارشاد فرمائی کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے ہر مومن شخص کی زندگی میں جو اہم ترین مرحلہ رکھا ہے وہ ہے قبولیت ولایت کا، کہ جس وقت ہم ایمان کے درجوں پہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا درجہ ہمارا کفر سے انکار اور توحید کا اقرار ہے، کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کو یکتا مانیں، اور جب ہم اس کو یکتا مانیں تو ہم اس عقیدے کو اس طریقے سے اپنے دماغوں میں بٹھا لیں کہ ہم یہ جان لیں کہ خالی اللہ کو ایک ماننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کو ایک مانتے ہوئے اس کو ہائیسٹ اتھارٹی بھی ماننا ہے، وہ ہائیسٹ اتھارٹی کہ جس نے جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا جو کہ میں اور آپ اپنی موجودہ زندگی میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں یا کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں تک تو ہم یقیناً اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے آگے ہمارا چونکہ دل نہیں چاہ رہا یا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یا آؤٹ ڈیٹڈ لگتا ہے یا آؤٹ آف فیشن لگتا ہے تو یہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، میں ظاہر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیا کریں کیا نہ کریں، اس لیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کس مومن کو کیا کرنا ہے اور کہاں رک جانا ہے، کس مومنہ پہ کیا لازم ہے اور کیا وہ نہیں کر سکتی، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے ایکسکیوز می، اور اس علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اپنے اندر ایک بہت ہی اسٹرانگ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی نہ بلڈ کر لیں۔ یہ جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمل کریں نہ کریں لیکن جواب ضرور دینا ہے، چاہے اچھائی کریں گے چاہے برائی کریں گے، کوئی بھی چیز چھپنے والی نہیں ہے، چونکہ انسان کے سامنے انسان ماحول کے درمیان میں رہتا ہے، زمانے کے درمیان میں رہتا ہے اور زمانہ گزرتا رہتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے وقت گزر گیا تو ویسے ہی ہماری ساری جتنی بھی اچھی اور بری چیزیں ہیں وہ سب کی سب وقت کی گرد میں دبتی جا رہی ہیں، اور جس طرح ہمارے ذہن سے یہ چیزیں مٹ اسی طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ تو قرآن اس آئیڈیا کو بالکل کنڈیم کرتا ہے، اور قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے بارہا کئی مقامات پر یہ یاد دہانی کی کہ ذرہ برابر بھی تمہاری نیکی ہے تو وہ بھی زندہ اور پائندہ رہے گی، اور ذرہ برابر برائی ہے تو وہ بھی زندہ اور پائندہ ہے، یہاں تک کہ تم اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو اور وہ تمہارے سامنے ہر چیز کو پیش کرے گا۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آسمانوں کی بلندیوں میں یا زمین کی تہوں میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو روز قیامت پروردگار عالم اسے نکال لائے گا اور اسے سامنے پیش کر دے گا۔ تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ عقیدہ توحید کا خاتمہ اس بات کے اوپر ہے، اس عقیدے پر ہے، اس ایمان پر ہے کہ ہمیں ایک ایک لمحے کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، ایک ایک لمحے کا جواب، تو اس کے بعد پھر ہم کو جو دوسری چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے ولایت پر یقین۔ میں نے اس موضوع کو منتخب کرتے ہوئے کئی پہلوؤں سے اس چیز کو دیکھا تھا، اور مجھے یہ محسوس ہوا تھا کہ جیسے ہم کو یہ لگتا ہے کہ ولایت ایک ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل کو روز غدیر امام علی علیہ السلام کو دیا گیا اور اس ٹائٹل کے بعد سے یہ ہمارا عقیدہ بن گیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتی ہیں، قرآن مجید کو ترجمے سے دیکھتی ہیں، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات یقیناً آپ پر آیا ہوگی کہ ولایت کوئی چھوٹا سا عہدہ نہیں ہے کہ جس عہدے کو ہم خلافت سمجھ لیں اور سمجھ لیں کہ یہ خلافت تھی جسے رسول اللہ نے دیا تھا امام علی کو، لیکن ان سے لے کے کسی اور نے اختیار کر لیا۔ وہ یقیناً ظاہری خلافت ہوگی، لیکن جو اصل خلافت جس کا اعلان پروردگار عالم نے اپنے کاسمک پلان کے آغاز میں کیا تھا، کون سا کاسمک پلان؟
وہ کاسمک پلان پروردگار عالم کا جس کو قرآن مجید بتاتا ہے اس واقعے سے جس وقت کے آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، پروردگار عالم جس وقت تخلیق آدم کر رہا تھا تو اس نے اپنے ملائکہ کو اپنے راز میں شریک کیا، اپنے ارادے میں شریک کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں جو یہ خاک سے پتلا بنا رہا ہوں یہ میرا نمائندہ بنے گا، یہ میرا خلیفہ بنے گا زمین کے اوپر۔ اور جس وقت یہ لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے، خلیفہ کے معنی ہیں کسی کو ریپرزینٹ کرنا، یعنی اللہ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جس وقت اس ریپرزنٹیشن کی تخلیق ہو رہی تھی، واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اچھی طرح، میں صرف سرسری سا اس کو اپنے گفتگو میں سمیٹ رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم ولایت سے ہمیں سمجھنا کیا چاہیے۔ ارشاد پروردگار تھا کہ ہم نے اس کو خلیفہ اپنا بنا رہے ہیں تاکہ ہماری جتنی بھی ہمارے اندر جو بھی خصوصیات ہیں وہ اس میں ریفلیکٹ کرے تاکہ لوگ پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ یقیناً یہ بات فرشتوں کو اس سے ان کو ایک طرح کی کمپیٹنسی فیل ہوئی، ایک طرح کا ان کو کمپلیکس فیل ہوا، اور انہوں نے کہا پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور تو ایسوں کو بنائے گا جو کہ دنیا میں فساد کریں گے۔ گویا تاریخ میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے فساد کیا تھا اور فرشتے ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یہیں سے آپ کو شیطان کا، ابلیس کا سراغ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن میں اپنی گفتگو کو ٹریک پہ ہی رکھتی ہوں۔ بہرحال پروردگار عالم نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے خلافت شروع ہوئی، یہاں سے ولایت شروع ہوئی۔ ولایت کے معنی ہیں حاکم، ولایت کے معنی صاحب اختیار، ولایت کے معنی ہے اقتدار، ولایت کے معنی ہے سیاسی رہنما۔ اب چاہے وہ اچھا سیاسی رہنما ہو چاہے وہ برا سیاسی رہنما ہو، ولایت کے معنی ہے جگری دوست، ولایت کے معنی ہے کام آنے والا، یعنی کہ کارساز۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن مجید نے 223 ٹائمز اس چیز کو مختلف موضوعات میں مینشن کیا ہے۔ 232 یعنی کہ 232 بار پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی معنی کو دیکھ لیں، ایک مفسر قرآن کہتے ہیں کہ عربی زبان میں لفظ ولایت یا لفظ ولا جو کہ روٹ ورڈ ہے، اس کے 92 معنی ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں سے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی کہ جب رسول خدا نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس لفظ مولا کے وہ معنی تلاش کرنے کی کوشش کیے گئے جو کہ حاکمیت سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن میں اس بحث میں جائے بغیر کہ ولایت کے کیا معنی ہیں آپ کے سامنے گفتگو کو مختصراً ہدیہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اس میں آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ جہاں جہاں ہم ولی کا لفظ استعمال کریں گے وہاں ہمارا مطلب ہے حاکم، صاحب اختیار، قدرت رکھنے والا، پاورفل، کارساز، والی، رہنما، مددگار، شفیع۔ And this list can go on and on and on، لیکن جو آپ کو اس کے اندر کامنالٹی نظر آنی چاہیے، جو اس میں آپ کو اس وقت قدر مشترک نظر آنی چاہیے، جو کامن ویلیو نظر آنی چاہیے، وہ ایسے پاورفل لیڈر کی نظر آنی چاہیے جو ایک سرے کے اوپر اپنی ان اختیارات کی بلندی پہ ہو کہ جو چاہے کر سکتا ہو، دوسری جانب اس کا سرا اپنے موالی سے یعنی اپنے فالوور سے اتنا کنیکٹڈ ہو کہ بال بھی درمیان میں نہ آ سکے، وہ اتنا قریب ہو۔ اور یقین جانیے کہ قرآن بار بار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اور تمہارا والی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے۔ جو آپ آیت الکرسی روز تلاوت کرتے ہیں اس میں آپ آخر میں یہی کہتی ہیں کہ اور اللہ تمہارا ولی ہے کہ جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب لے کر آتا ہے، اور کفار کا ولی شیطان ہے جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ انہی اندھیروں میں رہنے والے ہیں۔ ہم خالدون یعنی ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ولی دو طرح کے ہیں،
ایک جگہ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کفار کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا ولی اس شیطان کو بنا لیا ہے جو نہ ان کی مدد کر سکتا ہے نہ ان کی شفاعت کر سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب ولی کی دو کوالٹیز ہمارے سامنے اور کیا ہیں کہ ہمیں اس کو اپنا ولی بنانا ہے جو نہ صرف یہ کہ اتنا پاورفل ہو کہ اس کے پاس تمام تر اختیارات ہو، وہ اتنا پاورفل ہو کہ وہ مقدر کے اوپر قدرت رکھتا ہو، وہ تقدیر کے اوپر قدرت رکھتا ہو، اور وہ اتنا صاحب اختیار ہو کہ وہ جو چاہے فیصلہ کر سکے، اور پھر اس کے پاس ایک پاور یہ بھی ہو کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس دنیا میں صاحب قدرت ہو بلکہ وہ آخرت میں بھی صاحب اختیار ہو، صاحب قدرت ہو، شفیع بن سکے، کارساز بن سکے، جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اس لیے کہ قرآن کی بے شمار آیتیں میں آپ کے سامنے اگر میں آیتیں پیش کرنا چاہوں تو آپ کے سامنے میں بہت ساری آیتیں پیش کر سکتی ہوں کہ جس میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ برے بھی ولی ہیں، اور وہ ولی کیسے ہیں جن کے لیے سورہ زخرف کی 42 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بناؤ گے جو نہ تمہاری مدد کر سکیں، نہ تمہاری بخشش کر سکیں، نہ ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر سکیں۔ تو اب اس آیت سے کیا چیز سامنے آئی کہ ہمیں ایسے ولی کی ولایت کا دم بھرنا ہے جو ہمارے گناہوں کو بھی معاف کروا سکے، جو ہماری خطاؤں کو بھی بخشوا سکے۔ اس وقت ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس گناہ نہیں ہے؟ یقیناً ہم سب گناہوں کے بوجھ تلے ہوئے دبے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کوئی کارساز نہ ڈھونڈا، کوئی مددگار نہ ڈھونڈا، کوئی ایسا صاحب اختیار نہ ڈھونڈا کہ جس کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو یقین کیجئے کہ پھر یہ زندگی بالکل بیکار ہے، یہ زندگی ہماری بالکل رائے گاں چلی جائے گی۔ تو ہمیں جو سب سے پہلے چیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اپنے موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ ولی کون ہے۔ ولی سب سے پہلے ذات پروردگار ہے، اللہ حاکم ہے۔ اس کے بعد پھر ولی کون ہے؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ تمہارا حاکم، تمہارا پروردگار، صاحب اختیار اللہ ہے، اور اللہ کے بعد رسول ہے، اور رسول کے بعد پھر وہ ہے۔ اب یہ وہ ہے پہ میں رک جاؤں گی، اس لیے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اور اس کے بعد اور اس کے بعد اس کا رسول ہے، اور پھر وہ ہے، یہاں پہ یہ آیت قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئی ہے، اور ہر جگہ قرآن نے ایک نئی صفت بتائی ہے جو کہ ہمیں ولی میں تلاش کرنا پڑے گی۔ اگر وہ صفت ولی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بس پھر وہی ولی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ لاکھ کوئی قیامت تک بھی تخت خلافت پہ بیٹھا رہے، لاکھ کوئی دنیا کی حکومتیں کرتا رہے، لیکن وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو خدا نے کوئی زمانہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس وقت اس کے علاوہ اس کا ایک ریپرزینٹیٹو، اس کا ایک نائب، اس کا ایک خلیفہ، اس کا ایک ولی اپنے زمانے میں موجود نہ ہو۔ کوئی دن آج تک ایسا گزرا ہی نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جبکہ ہم نے اللہ کے ولی کو اس دنیا میں موجود نہ پایا ہو، وہ آدم سے لے کر اس دم تک۔ تو اب ایک اس مومن کی ذمہ داری کیا ہے جو اپنے آپ کو آخرت میں بھی سیف کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ وہ یہ دیکھے کہ اپنے زمانے کا ولی کون ہے، تاکہ نہ صرف یہ کہ اس ولی کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے بلکہ پھر اس ولی کو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، اس میں وہ صفات تلاش کی جائیں، اس میں وہ ایٹریبیوٹس تلاش کیے جائیں جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں، جو رسول نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ صفات ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو برے اولیاء سے بچا سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اولیاء الہی سے، خدا کے ولی سے نہ صرف کہ اٹیچ کر سکیں بلکہ اب تیسرے مرحلے پر ہم اپنے ان اولیاء کی یا اس ولی عصر کی یا اس وقت کے ولی کی مدد کر سکیں، اور اپنے آپ کو کم از کم اتنا اہل بنا سکیں کہ جب وقت آئے تو اس کی مدد کی جا سکے۔ ہمارے درمیان جو ایک یہ نوشن ہے کہ مدد کی صرف ہمیں ضرورت ہے اور وقت کے ولی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ایبسرڈ نوشن ہے، اور اس میں کہیں سے بھی ولی کی کمزوری نہیں آ رہی ہے بلکہ اس میں ہماری کمزوری آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم اس در کے محتاج ہیں، ہم اس در الہی کے فقیر ہیں، اور ہمیں یہاں واسطے تلاش کرنے، ہمیں یہاں وسیلے تلاش کرنے ہیں تاکہ ان وسیلوں کے ذریعے ہم خدا کے کاسمک پلان کا ایک ایکٹیو
ایک افیکٹو حصہ بن سکیں، ہم ایک انسٹرومنٹل فرد بن سکیں جو خدا کے اس پلان کا اعلی کار ہے، خدا کے اس پلان کے اندر اپنے آپ کو ایکٹیولی انوالو کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، جنت کے درجے اسی ایمان کے اوپر ملیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس حد تک اللہ کی راہ میں آگے بڑھایا، اللہ کی راہ میں ثابت قدم رکھا، اور خدا کی راہ کے ساتھ ساتھ جو راہیں اور تھیں، جو کہ راہیں ڈیویٹڈ تھیں، ان کو پہچانا اور ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ تو اس وقت کا ولی، مجھے کچھ پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتی ہیں کہ اس وقت کا ولی بھی فرزند زہرا ہے، جسے کہ صاحب العصر والزمان کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو مجھے اور آپ کو اس عزاداری کے حوالے سے، اس عزاخانے کے حوالے سے اپنے آپ کو اندر سے بہت زیادہ کلین کرنا ہے، اپنے آپ کو اندر سے پیوریفائی کرنا ہے۔ میرے دل پر جو زمانے کے ماہ سال سے، رات اور دن سے بہت زیادہ گرد آ چکی ہے، اور اس گرد کو کھرچنا ہے، اس گرد کو پوچھنا ہے، اور اس گرد کو پوچھنے کے لیے جو کلینر مجھے چاہیے، وہ کلینر میری آنکھوں میں موجود ہے، وہ اس کا تعلق میرے قلب سے ہے۔ جب اس قلب پہ غم حسین سے چوٹ پڑتی ہے اور آنکھ آنسو بہاتی ہے، تو خود بخود گناہوں کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، خود بخود گناہ کی کثافت ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے قدم راہ ہدایت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم حسین سے وابستہ ہو جاتے ہیں عزیزان محترم، تو حسین کس کا نام ہے؟ آج آپ نام حسین بار بار صبح سے سن رہی ہیں، جو مجلس آپ اپنی کنیکٹ کرتی ہیں، اس مجلس میں آپ کو ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے، آج حسین کربلا پہنچے، آج حسین نے کربلا میں ورود کیا، آج حسین نے کربلا میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تو یہ حسین اتنی سخت گرمی میں اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، رسول کی حرمت کو اس ناسازگار زمانے میں، جبکہ پورا زمانہ حسین کا مخالف ہے، کہاں لے کر چلے ہیں؟ یہ حسین کس منزل پہ جا رہے ہیں؟ یہ حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ابھی خیمے لگائے جائیں گے، اور یہ خیمے عباس جیسا منتظم لگائے گا۔ اور عباس کون؟ جو کہ انتہا سے زیادہ زیرک آدمی ہے۔ عباس وہ کہ جو جن کے اوپر ہر ایک کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جو عباس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے، بڑا دور اندیشانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب عباس یہ خیمے لگائیں گے تو آپ تاریخ میں دیکھیے گا کہ عباس ترائی پہ جا کے خیمے لگائیں گے، نہر القمہ کی گھاٹ پہ خیمے لگائیں گے، اور یہ کہہ کر خیمے لگائیں گے کہ آقا ہمارے ساتھ تو یہ رسول کی نواسیاں ہیں، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم اگر اس گرمی کی لو میں، اس تپش میں دور خیمہ لگاتے ہیں ترائی سے، تو یہ بچے پیاس سے مرجھا جائیں گے، کم از کم ٹھنڈی ہوا ہی ان کے پاس آتی رہے۔ حسین یہ گڑتے ہوئے خیمے بھی دیکھ رہے ہیں، اور حسین جانتے ہیں آج 2 تاریخ کو خیمے لگے ہیں، اور 4 تاریخ کو شمر ملعون آ کے ان خیموں کو اکھڑوا دے گا، اور ان خیموں کو دریا کے گھاٹ سے اکھاڑ کر دور صحرا میں لگا دے گا، جہاں پانی کی ٹھنڈی ہوا بھی نہ پہنچ سکے، نہر کی ٹھنڈی ہوا بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ سب کچھ حسین کیوں کر رہے ہیں عزیزوں؟ حسین نے یہ جنگ مدینے میں رہ کر کیوں نہیں کی؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، آپ سب پڑھی لکھی خواتین ہیں، اور مجھے کربلا کی کہانی کو صرف دہرانا نہیں، مجھے کربلا کی کہانی کو آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر دہرانا ہے، تاکہ آپ کو وہ سوالات ذہن میں آئیں کہ اگر آپ خود اس سچویشن میں ہوتی تو آپ پہ کیا کیفیت گزرتی۔ فرض کریں اس قافلے میں آپ بھی ہوتی، فرض کریں اس قافلے میں آپ کا شوہر ہوتا، آپ کے بابا ہوتے، آپ کا بھائی ہوتا، آپ کے بچے ہوتے، اس سفر میں آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی، اس سفر میں آپ کو یقین ہوتا کہ سامنے جو چیز اٹل حقیقت کی طرح سے کھڑی ہے وہ موت ہے، آپ کو یہ پتا ہوتا کہ اس وقت میں جس کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، جس کی خدمت گزاری میں سفر کر رہی ہوں، وہ وقت کا ولی ہے، وہ وقت کا امام ہے، اور مجھے اس کا ساتھ آخری سانس تک دینا ہے، مجھے اس کا ساتھ اپنی اولادوں کو، اپنے وارثوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو آخری سانس تک دلوانا ہے، کہ کوئی ایک قدم بھی لڑکھڑا نہ جائے۔ اس لیے کہ اگر حسین کی راہ میں کوئی ہچکچائے گا تو حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے،
حسین نے ہر ایک کو آزاد کیا ہوا ہے. حسین ہر منزل پہ یہ کہہ رہے میری منزل موت ہے، جس کو میرے ساتھ موت کے حد تک جانا ہے وہ چلے، اور جو موت سے گھبراتا ہے وہ میرا راستہ چھوڑ دے. اور ہزارہ لوگ حسین کے ساتھ شامل ہوئے ان 5 مہینوں میں، اور ہزارہ چھوڑ کے چلے گئے. عزیزوں، یہ جتنے لوگ آئے تھے یہ سب ولایت کا اقرار کرتے تھے، یاد رکھیے گا. لیکن ولایت کا اقرار کرنا اور بات ہے، ولایت پہ جم جانا اور بات ہے. ولایت زبان سے علی ولی اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس ولایت کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دینا، اس ولایت کی خاطر اپنے شوہر کو خدا قربان کر دینا، اس ولایت کی خاطر اپنی گود میں خون بھرے جنازے اٹھا لینا، اس ولایت کی خاطر اپنے سر کی چادر دے دینا، اس ولایت کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دینا، اپنی عزت اپنی ناموس کو چھوڑ کر، اپنے اسٹیٹس کو چھوڑ کر قید و بند کی سختیاں اٹھا لینا، یہ ولایت کی آزمائش تھی جو سیدہ زادیوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہے ہمیں. میں بھی تاریخ کے دوسرے واقعات تک تو پہنچ ہی نہیں پا رہی ہوں، میں آیات قرآنی تک تو جا ہی نہیں پا رہی ہوں. میں تو ابھی صرف اسٹیج سیٹ کر رہی ہوں جہاں میں آپ کو ولی کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتی ہوں، اس لیے کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہتی ہیں؟ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہیں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن. اگر میں آپ سے کہوں کہ میں اپنی زبان سے حجت ابن الحسن کہتی ہوں، ولی کا حجت ابن الحسن، لیکن میرا دل تو دور دور تک قربانی کے نام سے آشنا ہی نہیں. میں تو جانتی ہی نہیں کہ ولی وقت کو میری کتنی قربانیاں چاہیے، اور وہ ابھی بھی تنہا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اس وقت کا ولی جزیرہ خضرا میں ہے، جہاں ہر جگہ سبزہ ہے، جہاں ہر جگہ ہریالی ہے، جہاں دولت کی ریل پیل ہے، جہاں کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، ہر چیز بہت اچھی طرح ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ نے امام زمانہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. امام جتنی بھی اچھی جگہ پر ہو، اس لیے کہ وہ ظاہر اس کرپٹڈ ورڈ سے بہت دور ہیں، لیکن انتہا سے زیادہ شدید تنہائی کا شکار ہے. ان کے ارد گرد یقیناً ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کے جانثار بھی ہیں، ان کے دوستدار بھی ہیں، لیکن آپ اس شخص کو کیا کہہ کے پرسہ دیں گی، کیا کہہ کے اس کو آپ تسلی دیں گی جو 1300 سال سے 1300 ایئرز سے 313 دوستوں کا انتظار کر رہا ہو. آپ 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتی، آپ ایک لمحہ انتظار نہیں کر سکتی. انتظار کتنی اذیتناک کیفیت ہے یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی آپ نے امام زمانہ کے طول انتظار کا راز جاننے کی کوشش کی؟ یہ اتنا لمبا انتظار کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام کے جانثار امام کی طرف رغبت ہی نہیں کر رہے، امام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کر رہے. ان کے دل میں کوئی مشن نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی ان کے دل میں ہدف نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی گول نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بینچ مارک نہیں ہے. وہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے وقت کے ولی کی مدد کرنی. ہم امام کے پاس جاتے ہیں، میں جاتی ہوں امام کے پاس، میں اپنی مثال دیتی ہوں، میں امام کے پاس جاتی ہوں، استغاثہ پڑھتی ہوں اور امام سے کہتی ہوں امام مجھے یہ چیز چاہیے، امام مجھے یہ چیز چاہیے، امام مجھے اپنے بچوں کے لیے یہ چاہیے، مجھے اپنے لیے یہ چاہیے، مجھے اپنی آخرت کے لیے یہ چاہیے، اور میں ساری منتیں مان کر آ جاتی ہوں. کبھی میں نے یہ کہا کہ مولا میرے دل کو ایسا کر دے کہ اگر اس زن فرعون کی طریقے سے میری کھال کھینچ لی جائے تو بھی میں آپ کی مدد سے دستبردار نہ ہوں. میں نے کبھی یہ دعا نہیں مانگی، اس لیے کہ میں اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہوں کہ میرا مولا میرا منتظر ہے. عزیزان محترم، اگر ہم ولایت کی فداکار خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں، آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی اگر آپ کو یہ موضوع اچھا لگ رہا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ قرآن کے ترجمے کو جب آپ آج کل پڑھیں تو پھر اس میں لفظ ولی کی تلاش شروع کیجیے گا. اور آج کا جو میں آپ کو ہوم ورک دے رہی ہوں وہ ہے سورہ تحریم، قرآن مجید کی 66 سورہ ہے، 66 سورہ ہے. اس کو پڑھیے گا، کل 12 آیتیں ہیں، ٹوٹل 12 آیتیں ہیں، اور یہ 12 آیتیں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کا ذہن بے چین ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو پوری سورہ ہے یہ صرف عورتوں سے متعلق ہے.
میں اور آپ سارے وقت عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے عورتوں کو کم تو نہیں کر دیا گیا، کہیں عورتوں کے ساتھ کچھ زیادتی تو نہیں کر دی گئی ہے، کہیں عورتوں کے حقوق تو نہیں دبا لیے گئے۔ آئیے اس سورے کو پڑھیے، آپ حقوق سے ہٹ کر آپ عورتوں کے رول کو دیکھیں گی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی عورت کا ذکر کیا کہیں نام نہیں لیا ہے۔ یہ بہت برا ماننے والی بات لگتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ارے اللہ نے عورت کو اتنی رسپیکٹ ہی نہیں دی کہ نام دے۔ اللہ نے جان کے عورت کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں پر امام علی کا نام نظر نہیں آئے گا، کہیں پر آپ کو جناب فاطمہ کا نام نظر نہیں آئے گا، کہیں پر آپ کو جناب خدیجہ کا، حضرت ابو طالب کا نام نظر نہیں آئے گا، ان کی صفات نظر آئیں گی۔ کہیں قرآن یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پناہ دی، تو پناہ دینے اللہ تھوڑی اترا تھا، پناہ اس نے ابو طالب کے ذریعے دلوائی تھی۔ تو جو صفات کو دیکھ لیں وہ پہچان لیں گے کہ یہ آیت ابو طالب کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ اے رسول جب آپ نادار تھے، آپ تنگ دست تھے، آپ غریب تھے، تو ہم نے آپ کو اپنی دولت عطا کی۔ اللہ اور دولت کو اللہ اپنی دولت کہہ رہا ہے، وہ کتنی پاکیزہ دولت تھی۔ پتہ چلا وہ خدیجہ طاہرہ کی دولت تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی دولت کہہ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم یہاں پر اس بات پہ ناخوش نہ ہوئیے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ عورتوں کے نام نہیں لے رہا۔ اگر وہ اللہ کسی عورت کا نام لیتا تو بس وہ پھر اپنی کائنڈ کی ایک ہی عورت ہوتی، کوئی دوسری عورت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن اللہ نے اب صفات بیان کرنا شروع کر دی ہیں، صفتیں بیان کی، اس عورت کی یہ عادت، اس عورت کی یہ خوبی، اس عورت کی یہ کیریکٹرسٹک۔ اب یہاں پہ کوئی بھی عورت آئے گی اپنے اندر وہ کیریکٹرسٹک پیدا کرے گی اور اس جگہ خود اپنے آپ کو پلگ ان کر لے گی۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے نام نہیں دیے۔ جس وقت آپ اس چیپٹر 66 کو پڑھیں گی، سورہ تحریم، the prohibition، تو آپ کو اس کے ٹرانسلیشن نظر آئے گا۔ شروع کی آیتیں تو بڑی آپ کو شاکنگ لگیں گی، اس لیے کہ ان آیتوں میں پروردگار عالم ان دو خواتین کو بہت اسٹرانگلی کنڈیم کر رہا ہے۔ وہ خواتین جو رسول کے حرم میں تھیں لیکن اس کے باوجود بھی رسول کی رحمت ان کو چینج نہیں کر سکی تھی، معصوم کی کمپنی بھی ان کو بدل نہیں سکی تھی، اور وہ اپنی اسی دنیاوی فطرت میں تھی کہ بجائے وقت کے ولی کو پہچان کر اس کے سامنے اطاعت اختیار کرنے کے اپنی سازشوں میں لگی ہوئی تھی۔ تو اس سازش میں کیا کیا انہوں نے؟ اس سازش میں انہوں نے اللہ کے رسول کو، چونکہ وہ کسی ایک بیوی کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھے، اس وجہ سے متوجہ تھے، کوئی بے انصافی نہیں کر رہے تھے، بلکہ حضرت ماریہ قبطیہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا رسول اللہ کو عطا کیا تھا، حضرت ابراہیم۔ لہٰذا رسول اللہ کو ظاہر بہت اچھا لگتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ ٹائم گزارنا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ یہ جو دو خواتین تھیں یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے رسول اللہ کو حضرت ماریہ قبطیہ کے یہاں جانے سے روکا جائے، تو انہوں نے ایک کانسپریسی تیار کی، انہوں نے ایک پلان بنایا، اور اس پلان میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رسول اللہ سے جب ان کے پاس آتے، تشریف لاتے، تو کہتی ہیں آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک بہت ہی بدبودار جڑی بوٹی تھی جس کی بو بہت ہی ناگوار تھی، اور رسول اللہ obviously بو سے بہت گھبراتے تھے، بری بو سے گھبراتے تھے۔ تو جب آپ نے دونوں نے ساتھ ہی بات کہنا شروع کی پلان کر کے، تو اب رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے مغافیر نہیں کھایا، بلکہ میں ماریہ قبطیہ کے سے شہد کھا کے آتا ہوں۔ اگر تمہیں یہ چیز ناگوار گزرتی ہے تو میں اب آئندہ یہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس طرح سے انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی۔ میں اب اس کی تفسیر میں نہیں جا رہی ہوں، اس لیے کہ یہ تفسیر جب سورہ تحریم کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، بڑی ایویڈنٹ ہے۔ اس سورے میں ایک تو آپ ولی کے لفظ کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا آیتوں کی، لیکن میں آپ کو آخری آیت کی طرف لے کے جا رہی ہوں کہ آخری آیت کیا کہہ رہی ہے۔ آخری آیت میں پروردگار عالم، لاسٹ ٹو جو آیتیں ہیں اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کہتا ہے کہ اور اللہ تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ تمہارے سامنے زن فرعون کی مثال بیان کر رہا ہے کہ وہ عورت اللہ سے یہ کہتی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں، یہ آیت نمبر
11 ہے، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو زوجہ فرعون کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اس میں جو کیریکٹرسٹک دکھائی جا رہی ہے وہ خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ خاتون اپنی مددگاری اپنی وقت کے ولی کی مددگاری میں اس مقام تک پہنچ گئی تھی، اس بلندی تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ مومنوں کو بھی یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اس عورت نے وقت کے ولی کی حفاظت کی اور اپنے ایمان کو کس طریقے سے چھپا کے رکھا، لیکن جس وقت کے وہ وقت کا ولی اس کی ضرورت نہیں رہی حضرت موسیٰ کو، تو اس نے اپنے ایمان کو نہ صرف یہ کہ عیاں کر دیا، وہ چاہتی تو وہ اس وقت بھی انکار کر سکتی تھی، وہ چاہتی تو اس وقت بھی تقیہ میں جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر آپ کو حضرت آسیہ کا کیریکٹر دکھا کر اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تقیہ اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ کے ولی کو آپ نے اپنے ولی کو سیو کرنا ہے یا آپ نے اپنی جان کو سیو کرنا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جان پھر ہلکی ہو جاتی ہے، ایمان کو بتانا ضروری ہوتا ہے، ایمان کا اظہار ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت حضرت آسیہ کی کنڈیشن کیا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آسیہ کو فرعون کو پنش کرنے کا اس طریقہ کار کیا تھا کہ وہ بڑی بڑی لوہے کی لمبی لمبی میخیں ہوتی تھیں، بڑی بڑی کیلیں ہوتی تھیں، اور ان کیلوں کو جسم میں ٹھوک دیا کرتا تھا، اور ان کو ٹھوکنے کے بعد پھر وہ میخوں کے اوپر چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ ظاہر ہے وہ شخص اس کے جسم کا خون بہتا رہتا، اذیت درد بہتا رہتا، یہاں تک کہ 2 3 4 دن کے بعد وہ شخص انتقال کر جاتا تھا، وہ شخص بڑی تکلیف اور اذیت اٹھا کر مر جاتا تھا. تو اب آسیہ فرعون کی محبوب ترین زوجہ تھی، بہت زیادہ اس کو عزیز تھی، وہ ان کی بہت زیادہ بات مانتا تھا، لیکن جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ آسیہ کا ایمان شروع سے موسیٰ کے اوپر تھا اور موسیٰ سے اتنی شدید محبت تھی ان کو کہ انہوں نے موسیٰ کو پالنے کی خاطر اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن اب موسیٰ فرعون کے پاس سے نکل گئے تھے اور وہ فرعون کو چیلنج کر رہے تھے، تو اس نے حضرت آسیہ کو میخوں کے ذریعے زمین پہ گاڑ دیا، اور جس وقت ان کو زمین میں ان کے ہاتھ پیر ٹھوک دیے گئے، اس کے بعد اس نے ایک اور اذیت ناک سزا دینا شروع کی. اس نے کہا ان کی کھال اتارو. تو جب ان کی کھال کھینچی جا رہی تھی وہ زندہ تھی اور ان کی کھال کھینچ رہی تھی، اور بار بار فرعون ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو اب بھی مجھ پر ایمان لے آ اور موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دے تو میں تیری جان بخش دوں گی. لیکن وہ صبر کی پتلی، وہ اس وقت اس صبر و رضا کی منزل سے گزر رہی تھی کہ ہمیں روایتیں بتاتی ہیں کہ جب کھال کھینچتے کھینچتے ان کی آنکھ کی پلکوں کے قریب آ گئی تو ان کی زبان کھلی، اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ یہاں پہ پروردگار عالم نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں کوٹ کیا ہے. اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے بی بی کی کہ بی بی نے اس وقت بھی اپنی تکلیف میں کمی کا سوال نہیں کیا، بی بی نے اس وقت بھی یہ سوال نہیں کیا کہ پروردگار تو مجھے اس تکلیف سے، اس اذیت سے، اس ہیوملیشن سے آزادی دے دے، بلکہ بی بی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس کے کاروبار سے نجات دے دے اور مجھے اپنے قریب مقام دے دے. اور آپ دیکھیے کہ جناب آسیہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پوری دنیا کی اول و آخر خواتین میں 4 عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ ممتاز مقام رکھتی ہیں، سب سے زیادہ بلندی پر ہیں، اور ان 4 عورتوں کے نام میں سب سے پہلا نام حضرت آسیہ کا آتا ہے. کہ حضرت آسیہ کا نام سب سے پہلا ہے. حضرت آسیہ، اور یہ زمانے کے حساب سے، یہ کیٹیگری کے حساب سے نہیں کہ کون ہائرارکی پہ ہے، بلکہ چونکہ وہ سب سے پہلے تھی اس لیے ان کا نام لیا گیا آسیہ، مریم، جناب خدیجہ طاہرہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ یہ 4 عورتیں جو اللہ کی نگاہ میں سب سے بلند مقام رکھتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی بلند ترین مقام کو چھوا تھا. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ ہر زمانے میں خدا نے اپنے وقت کے ولی کے لیے ایک عورت کو رکھا اس کے ارد گرد.
جو اس کا خیال کر سکے، جو اسے نرچر کر سکے، جو اسے سپورٹ کر سکے. یہاں پر ڈبیٹ اس بات کی نہیں ہے. جو پکچر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اپنی نگاہوں میں پینٹ کرنے کی کوشش کی ان روایات سے، اس لیے کہ ظاہر ہے میرے بھی دماغ میں ہمیشہ بچپن سے ایک ہی چیز جو باہر ہمارا میڈیا پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو دبایا جاتا ہے، اسلام میں عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اسلام میں عورت کو بہت ہی زیادہ پرانے آرتھوڈاکس طریقے سے رکھا جاتا ہے، اس کے کوئی رائٹس نہیں ہے، اس کی کوئی اس کو کہیں کے اوپر اس کو لیوریج نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. میں اس سارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ سچویشن اس کے بالکل اپوزٹ ہے، سچویشن اس کے بالکل ریورس ہے. اگر ہم اپنے آنکھوں سے تعصب کی اینک اتار دیں اور اس کے بعد بالکل کھلے دل کے ساتھ ہم دیکھنا شروع کریں کہ عورت کو خدا تعالیٰ نے زیادہ پریویلیجڈ رکھا ہے، عورت کو خدا تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں اس سے کروائی ہیں جو وہ مرد سے نہیں کروا سکتا تھا. میں انشاءاللہ اس بات کو کل دوبارہ سے پک کروں گی اپنی مجلس میں کہ قرآن عورت کو کیا کیا رائٹس دیتا ہے اور کس طریقے سے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جینڈرز ایکول ہیں، اس لیے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بوتھ جینڈرز آر ایکول. آج میں اس ڈیبیٹ کو نہیں کھول سکتی ہوں لیکن کم از کم میں آپ کی خدمت میں یہ بات تو عرض کر سکتی ہوں کہ بالکل کھلے ذہن کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کیجیے اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی مضبوط بنایا ہے، مرد کو فزیکلی اسٹرانگ بنایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بہت اڈیپٹیبل ہے اور وہ جن طرح کے حالات میں سروائیو کرنا ہوتا ہے اس طرح کی فزیکس اپنے اندر لے کر آتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی ہاتھ پیر دیے ہیں. مرد سے اللہ نے باہر کے کام لینے ہیں اس لیے اس نے اس کو فزیکلی ڈفرنٹ کر دیا. عورت سے اللہ نے دوسرے کام لینے ہیں اس لیے اس نے اس کو ایموشنلی اسٹرانگ کر دیا، اس لیے اس نے اس کو روحانی طور پر قلبی طور پر مرد کے برابر رکھا ہے. کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ روحانی طور پہ عورت کمزور ہو گئی ہو، جسمانی طور پہ یقیناً اس کے اندر کچھ ایشوز ہیں جن کو کہ قرآن دنیا کہتی ہے وہ ڈیفیکٹس ہیں، لیکن قرآن ان کو ڈیفیکٹس نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ دس از اے پیٹرن. یہ پیٹرن اس لیے ضروری ہے کہ نسل انسانی کو کنٹینیوس کرنا ہے. نسل انسانی کو چلانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیکلی تھوڑا سا ڈفرینٹ رکھا ہے تاکہ ایک کے بعد دوسری نسل آگے آتی رہے. ورنہ ایموشنلی عورت کو زیادہ اسٹرانگ کر لیا. اگر ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ نہ ہوتی تو کبھی بھی چائلڈ بیئرنگ عورت کی ذمہ نہیں آتی. کسی نے امام علی سے یہ سوال کیا تھا، یہ بڑا مزیدار سا لطیفہ سا بن جاتا ہے کہ کسی نے امام علی سے کہ کبھی مرد کے ہاں ولادت نہیں ہوتی کیوں؟ امام علی نے اس کا بڑا لطیف سا جواب دیا. امام علی نے کہا کہ اگر کبھی مرد کیا ولادت ہو جاتی، اولاد ہو جاتی، تو ایک کے بعد کبھی دوسری نہ ہوتی. تو اب آپ اپنے کندھے کے اوپر خود ہی پیٹ کیجئے اور سوچئے کہ آپ کو خدا نے کیا قوت عطا کی ہے کہ آپ ایک بچے کی تخلیق کرتی ہیں، تکلیف سے گزرتی ہیں، مشکلوں سے گزرتی ہیں، لیکن اس تخلیق کے فوراً بعد ہی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دوسرے بچے کا کیا نام رکھو گی تو آپ سوچنا بھی شروع کر دیں گے کہ ہاں میں دوسرے بچے کا بھی نام رکھ سکتی ہوں. چلو میرے یہاں بیٹا ہو گیا تو میں بیٹی کا سوچوں، اب بیٹی ہو گئی تو میں بیٹے کا سوچوں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو اللہ نے جینیٹیکلی ایسا بنایا، اس کو فزیکلی ایموشنلی اتنا اسٹرانگ بنایا کہ وہ ایک تکلیف سے نکلتی ہے اور پھر دوسری تکلیف کے اندر اپنے آپ کو چیلنج کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے. عزیزان محترم، بس ایک بات یاد رکھیے گا، انسان مرد اور عورت میں تقسیم ہے. جسم عورت کا الگ ہے، مرد کا الگ ہے، لیکن روح کی کوئی سیکس نہیں ہوتی. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ روح مؤنث ہے کہ مذکر ہے، روح ایک ہی جیسی ہے. تو یہ جو انسان کی زندگی کا سفر چلا آ رہا ہے نا، جس کو کہ میں اکثر آپ کے سامنے بتاتی بھی ہوں کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ہماری لائف کے، ہیومن لائف کے 8 to 9 اسٹیجز ہیں اور یہ ڈفرینٹ اسٹیجز سے انسان گزرتا رہتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، روح خدا نے خلق کی تھی روز ازل، اور تب سے وہ روح ٹریول کر رہی ہے ڈفرینٹ اسٹیجز کے اندر، اور پھر اس جسم میں آئے گی اور اس جسم سے آگے بڑھ جائے گی اور پھر آگے بڑھ جائے گی. یہاں
یہاں تک کہ پھر بہشت میں وہ پہنچے گی، پھر قیامت میں پہنچے گی، قیامت میں پھر جسم اس کو واپس مل جائے گا، لیکن اس روح کی کوئی سیکس نہیں ہے. تو یہاں سے ڈسکرمنیشن کا چیپٹر یہ ختم ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ کا ایک پلان تھا، ایک کاسمک پلان تھا، یہ دنیا بنے گی، اس میں ایک سوشل پلان ہوگا. یہاں پہ جو دین میرا دین کہلائے گا، جو دین اسلام کہلائے گا، اسلام یعنی یہ بنی آدم میرے سامنے ٹوٹلی سرنڈر کر دیں گے، سبمسو ہو جائیں گے. ہم تسلیم ہوتے ہیں جب ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں اس کی رضا پر. تو جب یہ اسلام پیش کیا جائے گا تو اس وقت میں یہ دیکھوں گا کہ کس زمانے میں کس عورت نے اور کس مرد نے کس حد تک میری بتائی ہوئی راہ کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، قربانیاں برداشت کی، مشکلات سے گزرے، لیکن ایمان پہ سودے بازی نہیں کی. جو ثابت قدمی کے ساتھ میری صراط مستقیم پر چلے گا، جو ثابت قدمی کے ساتھ میرے وقت کے ولی کو، میرے وقت کے ریپرزنٹیٹیو کو، میرے وقت کے خلیفہ کو سپورٹ کرتا رہے گا، بس وہی میری بہشت میں آئے گا، اسی کی میں مدد کروں گا. روز قیامت جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا، میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، میں اس کی خطاؤں کو بھی بخش دوں گا، اور میں اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی کر دوں گا. اور پروردگار عالم اپنے کلام میں کہتا ہے کہ جو شیطان کو اپنا ولی بنائے گا، نہ شیطان اس کی مدد کر سکتا ہے روز قیامت، نہ شیطان اس کی شفاعت کرا سکتا ہے، اور ہم اوندھے منہ ایسے لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. عزیزان محترم، میں اپنے موضوع کو اب سمیٹ رہی ہوں، اس لیے کہ مجھے آج اس حسین کی بات کرنی ہے جس نے اپنی زندگی کے 62 سال گزارے تھے، اور 62 سال گزار کر 63 سال 63rd ایئر میں امام حسین کربلا پہنچے ہیں. اور اگر ان 63 سالوں کی آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی شہادت کے ایگزیکٹ 50 سال بعد کربلا پہنچے. اعلان ولایت کب ہوا تھا؟ اعلان ولایت 10 ہجری کو ہوا تھا، 18 ذی الحج 10 ہجری کو. رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یہ کہنے سے پہلے آپ رسول اللہ کی ذہانت، رسول اللہ کی عقل، ان کے فہم کو، ان کی سمجھداری کو دیکھیے کہ انہوں نے بس لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، یہ قرآن ہے، یہ اس کی ہدایتیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اس کو فالو کرو. ایسے نہیں کہا رسول اللہ نے. رسول اللہ مزاج دان انسانیت تھے. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ لوگوں کے اندر پازیٹیوٹیز کیا ہیں، لوگوں کے اندر نیگیٹیوٹیز کیا ہیں. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے بعد لوگ کس طریقے سے ڈیویٹ ہونا شروع کر دیں گے. یہ لوگ جن کو میں نے گزشتہ 23 برس میں دین اسلام سے واقف کیا ہے، یہ میرے بعد 23 منٹ بھی اسلام پر نہیں قائم رہیں گے. لہٰذا میں ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ویلیوبل چیزیں، کہ جس سے یہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھے. تو رسول اللہ نے ٹو بی ویری شارٹ ان سے پورا اپنا اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ تمہارے نفس پہ اولا کون ہے، یعنی کہ تمہارا ولی کون ہے. ولی نفس پہ اولا یعنی تمہارے نفس پہ اختیار کون رکھتا ہے. ہمارے یہاں ولی کی ڈیفینیشن جو محبت کی جاتی ہے نا، محب کی، کہ محبت جس سے کی جائے، یہ بالکل غلط ہے. اس ڈیفینیشن کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا، اس لیے کہ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ بڑی پولیٹیکل قسم کی ہے، بڑی سیاسی قسم کی ہے. جس وقت یہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا تھا من کنت مولا کہہ کر، فہذا علی مولا کہہ کر بیعت لی گئی تھی، رسول اللہ اس کے بعد کتنے دن زندہ رہے تھے؟ 18 ذی الحج سے 28 صفر تک کے دن کیلکولیٹ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہارڈلی 2 مہینے، 2.25 مہینے رسول اللہ زندہ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا غدیر خم میں 1,40,000 مسلمانوں کے درمیان، اور وہ 1,40,000 مسلمان جو تھے وہ پوری دنیا میں پھر
واپس اپنے گھروں کو چلے گئے تھے. مدینے میں صرف چند ہزار آئے تھے نا. اب جب 2.5 مہینے بعد اس بیعت کو توڑ کر اپنی حکومت قائم کی گئی تو کسی طریقے سے تو لوگوں کو کوئی ڈیویشن تو دینا تھا نا, ان کو کچھ تو بتانا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے اس بیعت کو بدل دیا. تو انہوں نے بڑا آسان سا کام کیا. انہوں نے کہا روز غدیر رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی سے محبت کرو, تو علی سے تم محبت کرتے رہو. علی سے تو ہم بھی بہت محبت کرتے ہیں, ابو الحسن سے ہم بھی بہت محبت کرتے ہیں, لیکن حکومت ہمارے پاس رہے گی. عزیزان محترم ذہن میں یہ رکھیے, محبت اگر ہوتی تو امام زمانہ ظاہر ہو چکے ہوتے. اگر ولی کا مطلب محبت ہوتا تو امام زمانہ سے تو خلقت محبت کر رہی ہے. امام زمانہ سے صرف شیعہ محبت نہیں کر رہے ہیں, ہر وہ شخص جو آج کے ظلم سے پریشان ہے وہ محبت کر رہا ہے. ہر وہ شخص جو اس وقت مصیبتوں سے, اندھا دھن ڈسکریمنیشن سے, جو کچھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, جس لیول پر ہو رہی ہیں, جس ملک میں ہو رہی ہیں, وہ پریشان ہے, عاجز ہے. اس وقت کوئی شخص بھی اگر ہیومینٹی کی بات کرے گا, ہر فرد سے محبت کرے گا. تو امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئے اور وہ عدل کو اسٹیبلش کر دیں. جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے, ان کے پاس ایک پلان ہوگا اور اس پلان کو بچھائیں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور بقول ہماری ایک دوست کے کہ ہم شیعہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ہم سب کو کینڈیاں بانٹیں گے اور ہم لوگ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کینڈی کھائیں گے اور ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا. ہم باقی اس کو اتنا آسان سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے. ہم یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے امام کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم اپنے امام کی مدد کے لیے اپنے کیریکٹر کس طریقے سے اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو پریکٹیکلی کس طریقے سے اپنی خواہشات سے اوپر لے کر آئیں کہ ہم امام کے لبیک آواز پہ لبیک کہہ سکیں. عزیزان محترم گیٹ بیک ٹو غدیر خم. اور غدیر خم میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی سے محبت کرو. اللہ کے رسول نے ایک سوال پوچھا, تمہارے نفس پہ اولا کون ہے؟ پورے مجمع نے بیک وقت آواز کہا اللہ, کہ ہمارے نفوس کے اوپر حاکم خدا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ بعد اللہ کے بعد تمہارا حاکم کون ہے؟ کہا آپ. یا رسول اللہ آپ ہمارے حاکم ہیں. اب آپ یہاں سے ولی کے معنی کو سمجھیے. جیسے ہی رسول اللہ نے یہ سنا, اب اس کے بعد تیسرا سوال نہیں کیا, یہ نہیں پوچھا کہ اب اس کے بعد تمہارا ولی کون ہے, بلکہ کہا من کنت مولا, جس کا میں مولا, فہذا علی مولا, اس کے علی مولا, جس کا میں حاکم ہوں, اس کا علی حاکم ہے. پھر بیعت کروائی گئی. بیعت کروائی جاتی ہے پولیٹیکل ایلیجنس کے لیے. تو یہ بیعت کروانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے علی کی پہلے دن سے تربیت کی ہے, علی کو میں نے خانہ خدا میں اپنے آغوش میں لیا تھا, اور اس کے بعد سے علی میری صورت دیکھ رہے ہیں, علی میری زبان چوس کے پروان چڑھے ہیں, علی کو میں نے اس طریقے سے علم لدنی تعلیم کیا ہے جس طریقے سے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. جو کچھ اللہ سے حاصل کرتا ہوں وہ علی کو دے دیتا ہوں, اس لیے کہ علی میرے دین کے محافظ ہیں, بچانے والے ہیں. لیکن عزیزوں فقط چند ہفتوں میں امت نے نہ صرف یہ کہ اس کو بدل دیا, رسول کو تحریر نہیں چھوڑنے دی, اور اس کے بعد پھر پرسہ دینے آئے. رسول اللہ کیا کہہ کر گئے تھے؟ رسول اللہ کہہ کر گئے تھے کہ قرآن کہتا ہے سورہ شورا کی 23rd آیت ہے, 43rd سورہ ہے سورہ شورا, اور اس کی 23rd آیت ہے کہ اے رسول ان سے کہیے کہ یہ آپ سے محبت کو اجر رسالت کے طور پر ادا کریں, کہ یہ آپ کے اقربا سے محبت کریں, یہی آپ کا اجر رسالت ہے. اور امت اجر رسالت لے کر کیسے آئی کہ سیدہ کے گھر پہ آگ لگا دی, سیدہ کے دروازے کو جلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے ولی کو ختم کرنا چاہتے تھے. یہاں سیدہ کھڑی ہوئی ہیں, وہ سیدہ کہ جن کا سایہ نہیں کوئی دیکھتا تھا, وہ سیدہ علی کو ہٹا کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کی فداکار تھیں. اگر آپ صرف اس ایک مومنٹ کو سمجھ لیں نا, ان سوالوں میں نہ الجھیے گا کہ اگر امام علی گھر میں موجود تھے تو جناب سیدہ کیسے گئیں. یہ سمجھ لیجئے کہ سیدہ نے علی سے یہ کہا کہ علی آپ ولی ہیں, آپ کا دفاع میں کروں گی. شہزادی نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہتی عورت ہوں, شہزادی نے یہ نہیں سوچا میرا وجود کمزور ہے, شہزادی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے وجود کے اندر ایک بچہ پروان چڑھ رہا ہے. شہزادی نے کوئی ماں اپنی مامتا کے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پاتی. لیکن عزیزوں ولایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ سیدہ نے رہتی دنیا تک ہر ماں کو یہ بتا دیا کہ اگر ولی کے دفاع کے لیے تمہیں اپنا بچہ قربان کرنا ہے تو تم اس وقت ایک لمحے کو جھجکنا نہیں,
علی کتنی تیزی سے دروازے کی طرف آتے، آج سیدہ علی سے زیادہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی ہیں. یہ لمحہ تاریخ کا اتنا ایویڈنٹ لمحہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ بیٹھ کے غور و فکر کریں تو آپ سمجھیے کہ آپ کار امامت کر رہی ہیں. سیدہ کے واقعے کو سمجھنا ولایت کی دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. وہ ولی جو آج تنہا پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، اسے میرے آپ کے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، اسے میرے آپ کے پرسے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس پرسہ دینے کے لیے صبح سے شام تک ملائکہ اتر رہے ہیں. ہاں اگر اس کو تسلی دینی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، تو آپ اس سے یہ کہیے کہ اے امام زمانہ آپ آج بھی تنہا بیٹھے ہیں. اے امام زمانہ، یہ 1442 ہجری کا آغاز بتا رہا ہے کہ 1300 سال سے زیادہ، تقریباً 1400 برس ہونے والے ہیں کربلا کے واقعے کو، اور آج تک کوئی خون حسین کا انتقام نہیں لے سکا. مولا میں آپ کی خدمت میں اپنے آنسو نہیں ہدیہ کر رہی، مولا میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ میرے قلب کو، میری روح کو، میرے اعضاء کو، میرے وسائل کو بس وقف کر لیجئے کہ میں آپ کی خدمت گزاری کر سکوں. میں، میری نسلیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، حسین کے اس احتجاج کو ثبت کرنے کے لیے، گھر گھر پہنچانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. ہاں عزیزوں، حسین ولایت کو بچانے کے لیے آئے تھے. حسین اپنے نانا کی شہادت کے ایگزیکٹ 50 سال بعد کتنے مجبور ہو گئے تھے. اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا قبیلہ چھوڑ دیا، نانا کا روضہ چھوڑا، اللہ کا حرم چھوڑا، اور اس کے بعد سرگرداں پریشاں کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن کوفے کے سے خبر آ گئی کہ کوفے میں بیعت ہونے کے بعد بیعت توڑ دی گئی. اب حسین کدھر جا رہے ہیں؟ جدھر کوفے کے سردار کا سالار لے کے جا رہا ہے، اور جس جانب رستہ موڑ رہا ہے حسین اسی طرف جا رہے ہیں. ہاں عزیزوں، جب کربلا کے نزدیک پہنچے، 2 محرم کی تاریخ تھی، وہیں کے اوپر عمر ابن زیاد کا خط پہنچا ہور کے پاس. عمر ابن سعد پہنچا، عمر ابن زاد کا حکم لے کر ہر کے پاس کہ بس یہیں پر حسین کو روک لو، جہاں کہیں میرا خط پاؤ وہیں حسین کو روک لو اور چاروں طرف سے گھیر لو، اور کوشش کرو کہ ان کو اس طرح سے گھیر کے روکا جائے کہ کہیں ان کی پانی تک رسائی نہ ہو جائے. بس عزیزو، ہر نے آگے آ کر کہا کہ میرے پاس عمر ابن زیاد کا یہ خط آیا ہے، اب میں آپ کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتا. یہ کون ہر تھا عزیزو؟ یہ وہ ہر تھا جس کو ابھی چند روز پہلے، 3 یا 4 روز پہلے حسین نے اس عالم میں پایا تھا کہ 1000 کا دستہ تھا ہر کا، اور ان سب کی زبانیں پیاس سے اپنے تالوؤں سے لپٹ چکی تھیں، منہ نہیں کھول پا رہے تھے. یہ وہ ہر کا رسالہ تھا کہ جانوروں کی زبانیں باہر خشک چمڑے کی طرح لٹک رہی تھی. اور امام حسین کو آپ دیکھیے، امام حسین اس کریم کا نام ہے، امام حسین اس آقا کا نام ہے کہ جو 2 دن پہلے جب اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کی تیاری کا حکم دے رہا ہے تو عباس سے کہتے ہیں کہ جتنا پانی ذخیرہ کر سکتے ہو کر لو، جتنا زیادہ مشکیں بھر سکتے ہو بھر لو. کسی صحابی نے کہا کہ یہ اتنا پانی کیوں ذخیرہ کروایا جا رہا ہے؟ امام نے کچھ نہیں کہا. امام کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ابھی میرا دشمن مجھے چند روز میں ملے گا، 1000 کا رسالہ ہوگا اور پیاس سے جاں بلب ہوگا، مجھے گھیرنے آئے گا، مجھے قتل کرنے آئے گا. لیکن میں کریم ابن کریم ہوں، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں ان کی بات سننے سے پہلے ان کی خشک زبانوں کو سیراب کروں گا. ہاں عزیزو، جس وقت ہر سامنے آیا ہے تو حسین کے ساتھیوں نے کہا یہ پیاس سے بے حال ہے، تازہ دم ہے، پر حملہ کریں گے تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے. اے حسین، ان پہ قابو پانا بہت آسان ہے. لیکن آپ دیکھیں کریم کیسے ہوتے ہیں. کہا نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ پیاسوں پہ حملہ کر دیا جائے. پانی کے مشک کھول دو، ان کو پانی پلاؤ. پانی پلانا شروع کیا. امام حسین نے اپنے لشکر کے جوانوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ بڑے تو پانی پلا رہے فوجیوں کو، تم جاؤ جانوروں کو پانی پلاؤ، اور یاد رکھو ان کے سامنے جب پانی کا برتن رکھنا 3 دفعہ جب تک وہ منہ پھیر نہ لیں ان کے سامنے سے پانی کا برتن نہ ہٹانا. عزیزوں،
لشکر کو سیراب کیا، اونٹوں کو سیراب کیا، گھوڑوں کو سیراب کیا۔ تاریخ میں ایک شخص کا نام ملتا ہے، اس کا نام ہے علی بن توحان۔ علی بن توحان بعد میں بتاتا ہے، یہ ہر کی فوج کا سپاہی تھا، اس نے بعد میں واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پیاسا تھا، میں اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ میں لشکر کا آخری فرد تھا، نہ میرا گھوڑا بڑھ پا رہا تھا نہ میں بڑھ پا رہا تھا، یہاں تک کہ میرا لشکر آگے نکل گیا اور بہت دور سے میں نے دیکھا کہ لشکر رک گیا ہے اور اس کے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ جب میں نیچے گھوڑے سے گر گیا تو اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، کچھ دیر بعد مجھے لگا کہ کوئی جیسے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کسی کو اپنے اوپر جھکے ہوئے دیکھا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید میں جنت میں آ گیا ہوں، اتنا نور تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو پھر بند کر لیا یہ سوچ کے کہ شاید میں مر چکا ہوں پیاس سے اور اب میرے پاس میں جنت میں ہوں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہتا ہے اٹھو پانی پیو۔ میں نے آنکھ کھولی، میں نے دیکھا حسین میرے سرہانے بیٹھے اور مجھے پانی پینے کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے پانی پینے کی کوشش کی لیکن مشک کا دہانہ میرے منہ تک لگ نہیں رہا تھا، میرا منہ کہیں جا رہا تھا، مشک کہیں جا رہی تھی۔ ایسے میں نے دیکھا کہ حسین نے مجھ سے عربی زبان میں، جو کہ حجاز کی مدینہ کی زبان تھی، اس زبان میں مجھ سے کہا کہ پانی کو مشک اپنے منہ کو اپنے دہانے سے، مشک کے دہانے سے لگاؤ۔ کہتا ہے میں نہیں لگا پایا، تو حسین کو خیال ہوا شاید میں اس مدنی ڈائلیکٹ کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں، تو مجھ سے پھر عراقی لہجے میں کہا کہ اپنے منہ کو مشک کے دہانے سے لگاؤ۔ میں پھر نہ لگا سکا تو میرے شفیق امام نے مشک کا دہانہ لیا، دوسرے ہاتھ سے میرا منہ پکڑا اور پانی آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ ٹپکانا شروع کیا تاکہ میری تالو جو ہے وہ اس میں ہلکا ہلکا پانی چلا جائے اور مجھے اچھو نہ ہو جائے۔ عزیزو، جب میں یہ روایت پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ یہ حسین کا کرم تھا۔ حسین کے کچھ فوجی مردوں کو پلا رہے تھے، کچھ فوجی جانوروں کو پلا رہے تھے۔ جب حسین نے یہ دیکھا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے جو اس پیاسے شخص کو جو سب سے آخر صف میں گرا ہوا اس تک جا سکے، امام حسین علیہ السلام خود تشریف لائے بنفس نفیس اور اس کو پانی پلایا۔ یہ کیسے یزیدی تھے جنہوں نے حسین کے بچوں کو پیاسا تڑپایا؟ یہ کیسے یزیدی تھے کہ جنہوں نے حسین کے خیموں سے 3 دن تک العطش العطش کی صدائیں سنی اور اس کے باوجود بھی پانی کو حسین کے خیموں تک نہ پہنچایا۔ آؤ عزیزو، چلتے ہیں کربلا۔ کربلا میں گھوڑے روک لیے گئے ہیں، امام حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام نے کوشش کی کہ آگے بڑھ جائے، جب دیکھا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تو اس کے بعد اترے، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے، دوسرا گھوڑا بھی سر جھکائے کھڑا رہا، اس کو بھی مہمیز کرنے کی کوشش کی، آگے نہیں بڑھا۔ امام نے تیسرا گھوڑا لانے کا حکم دیا، 7 گھوڑے امام حسین نے تبدیل کیے، ہر گھوڑا سر جھکائے کھڑا رہا، گویا اپنی زبان بے زبانی سے کہتا ہو حسین یہی تو آپ کی آرام گاہ ہے، یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بس ایک بار 7ویں گھوڑے سے اترے، جھک کے ایک مٹھی کربلا کی مٹی کی اٹھائی، اس کو سونگھا اور جب سونگھا تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی گراتے ہوئے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کہا عباس یہی ہمارے خیمے لگائے جانے کی جگہ ہے، یہیں پر ہمارا اسباب لوٹا جائے گا، یہیں ہمارے مردوں کو ذبح کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر امام نے حکم دیا کہ اس زمین پہ اگر کوئی قبیلہ آباد ہے اس کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے، قبیلہ بنی اسد قریب ہی آباد تھا، اس کے لوگوں کو بلا کے لائے، اس کے مردوں کو بلا کر لائے، اور اس کے بعد امام نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام بتاؤ۔ کسی نے کہا اس کو طف کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ امام ہر نام سن کر کہتے تھے کوئی اور نام، کوئی اور نام، یہاں تک کہ ایک بہت ضعیف شخص تھا، اس نے کہا اے فرزند رسول، کوئی آپ کے سامنے یہ نام لینا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو اب آپ کے اصرار پہ بتا رہا ہوں کہ اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس امام نے جب یہ نام سنا، امام نے کہا یہی ہماری جائے قیام ہے،
اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا مولا، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ آپ نبی زادے ہیں یہاں رکیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی کوئی ولی یہاں سے گزرا ہو اور اس کو اذیت نہ ہوئی ہو، اس کے خون نہ بہا ہو، میرے مولا یہاں سے جلد از جلد نکل جائیے۔ امام نے کہا نہیں، یہاں ہمیں اذیت نہیں پہنچے گی، یہاں ہم پر اذیت کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، جاؤ سارے قبیلے والوں کو بلا کر لاؤ، حسین ان سے کچھ معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ عزیزوں، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے جمع ہو گئے، امام حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین نے سردار کو بلایا، کہا اس زمین کی کیا قیمت لگاتے ہو؟ اس نے جتنی بھی قیمت بتائی، امام نے اس سے بڑھ کر رقم ادا کی، 60,000 دینار اس کو دیے، باقاعدہ قبالہ لکھا گیا، قبالے میں ڈیڈ میں لکھا گیا کہ یہ زمین حسین ابن علی نے 60,000 درہم کے عوض خرید لی ہے۔ کتنا غیور تھا میرا مولا، یہ گوارا نہیں تھا حسین کو کہ اپنا خون اگر بہائیں بھی تو کسی غیر جگہ کے اوپر بہائیں، پہلے زمین خرید لی، رقم ادا کر لی، اور اس کے بعد پھر قبالہ لے کے سردار کو دے دیا، کہا کہ یہ تم ہماری طرف سے رکھ لو، ہم نے یہ تمہیں ہبہ کر دی، ہم نے 3 شرطوں کے اوپر یہ زمین تمہیں دے دی۔ وہ 3 شرطیں کیا تھیں آپ سنیں، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھیں تو میں آپ کو بتاؤں، خدا آپ کو ہر برس کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ امام کہتے ہیں ہمارے بعد یہاں ہمارے دوست آئیں گے، ہمارے شیعہ آئیں گے، تو جب کوئی ہمارا شیعہ آئے تو 3 دن تک اس کی مہمانی کرنا، 3 دن تک اسے اپنا مہمان رکھنا، اس کی مدارات کرنا، اس کو پانی پلانا، اس کی خاطر بات کرنا۔ اور اس کے بعد امام نے پھر مردوں سے کہا کہ یہ ملائین ہمیں عنقریب گھیر کے ذبح کر دیں گے، ہمارے سروں کو اتار لیں گے اور ہمارے جسموں کو بے کفن کے چھوڑ دیں گے۔ ہم تم سے بس اتنا کہتے ہیں کہ جب وہ چلے جائیں تو قبر کھود کے ہمیں دفن کر دینا۔ مرد سر جھکائے روتے رہے، کسی نے کچھ کہا نہیں، گویا یہ کہتے ہو کہ کیا نبی پہ یہ وقت آ سکتا ہے کہ اس کے جنازے کو بے کفن چھوڑ دیا جائے۔ امام وہاں سے اٹھے، عورتوں کے پاس آئے اور عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد گھبرائے، اللہ اللہ حسین کریم حسین کریم عورتوں سے کفن گورو کفن کی بات کر رہا ہے، کہتے ہیں اے زنان بنی اسد، اگر تمہارے مرد حکومت وقت کے خوف سے ہمیں دفن نہ کرنا چاہیے تو میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بس تم اپنے مردوں کو مجبور کرنا کہ وہ ہمیں آ کے دفن کر دیں۔ عورتیں اپنے سروں کو پیٹتی رہی کہ میرا مولا فرزند رسول ہم سے کیسی بات کر رہا ہے، لیکن امام جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ عورتوں کے پاس سے اٹھے، بچوں کے پاس گئے۔ عزیزوں، آپ نے کبھی سوچا ہے نا بچوں مردوں اور عورتوں کو الگ کب کیا جاتا ہے؟ جب انتہا سے بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ امام نے تینوں کو الگ الگ کر دیا تھا، اب بچوں کے پاس آئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک بار گھٹنوں کے بل جھک کے بیٹھ گئے، بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد اس سے کہا اے بچوں، عنقریب ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کرے، ہو سکتا ہے تمہاری عورتیں ہمیں دفن نہ کرے، ایسے میں تم کھیلتے ہوئے آنا اور اپنے ان ہاتھوں سے مٹی بھر بھر کے ہم پر مٹی ڈال دینا کہ ہمارے جنازوں کا پردہ ہو جائے۔ میرا مظلوم حسین، اور میرا قریب حسین، بس بیویوں اپنے آنسوؤں کو بہا اور بارگاہ فاطمہ میں اپنے آنسو ہدیہ کرو اور کہو بی بی وہ دن آ گئے جب تم نے لہر چھوڑ دی، بی بی وہ وقت آ گیا کہ جب تم اپنے بچے کے ساتھ منزل بمنزل کشاں کشاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہو۔ بی بی ہمارا پرسہ قبول کیجیے، شہزادی ہمارے آنسو قبول کیجیے، شہزادی ہم جب تک زندہ رہے اپنے وقت کے
ولی سے متصل رہے، اپنے وقت کے ولی آپ کے فرزند کی ولایت کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اے شہزادی ان مصیبتوں کو دور کیجئے جو ہمیں اپنے آقا سے دور رکھتی ہیں۔ اے شہزادی ہماری ان کمزوریوں کو طاقتوں سے بدل دیجئے جو ہمیں اپنے مولا سے دور کیے ہوئے ہیں۔ اے شہزادی یہ فرش عزا قبول ہو۔ اے شہزادی ہمارے بچوں کو راہ صراط کی معرفت دیجئے اور انہیں امام زمانہ کا عشق ان کے دلوں میں ڈال دیجئے۔ شہزادی امام کا جلد ظہور ہو۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین، ماتم حسین۔